زدہ۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ دوستوں، آج کا یہ واقعہ حقیقت سے پردہ اٹھاتا بہت ہی ہارر واقعہ ہے۔ اس واقعے کا صحیح مزہ لینے کے لیے ہیڈ فون کا استعمال کریں اور آنکھیں بند کر کے لیٹ جائیں۔ یہ واقعہ ہمیں نفیس نے انڈیا ہاپوڑ سے بھیجا ہے۔ نفیس، آپ کا بہت شکریہ۔ چلیے ان کا یہ واقعہ انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم شعیب بھائی، میرا نام نفیس ہے، میں انڈیا کے شہر ہاپوڑ میں رہتا ہوں۔ آج میں جو واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ واقعہ خود میرے ساتھ پیش آیا ہے۔ یہ ایک مدرسے کا واقعہ ہے جہاں ہمارے ساتھ جنات کے بچے بھی پڑھا کرتے تھے، لیکن ہم بچوں کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ میں اس مدرسے کا نام اور لوکیشن نہیں بتانا چاہتا کیونکہ آج بھی وہ مدرسہ موجود ہے اور وہاں بچے پڑھتے ہیں۔ یہ واقعہ سن کر وہ خوف زدہ ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ سن 2000 کا ہے، جب میں اس مدرسے میں پڑھا کرتا تھا۔ بچوں کے لیے مدرسے ہی میں رہائش کا انتظام تھا کیونکہ کافی دور دور سے دوسرے شہروں سے بچے پڑھنے اس مدرسے میں آیا کرتے تھے۔ میں بھی اسی مدرسے میں رہائش پذیر تھا۔ مدرسے کی رہائشی عمارت کے 2 فلور تھے۔ اوپر والے فلور پر ہم بچوں کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ بچوں کی تعداد کافی زیادہ تھی تو ایک ہی روم میں کافی بچے سویا کرتے تھے۔ روم کافی بڑے تھے اور ہمیں الگ الگ بستر دیے ہوئے تھے۔ ایک دن میں سو رہا تھا کہ میرے کسی نے ایک زور سے تھپڑ مارا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا سارے بچے کافی دور دور سو رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے کس نے اتنی زور سے تھپڑ مارا ہے۔ خیر، میں لیٹ گیا اور دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگا۔ نہ جانے کب مجھے نیند آ گئی۔ ابھی مجھے سوئے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی ہوگی کہ پھر کسی نے زور سے ایک تھپڑ مارا۔ میں پھر اٹھ کر بیٹھ گیا، چاروں طرف دیکھا لیکن سارے بچے کافی دور دور سو رہے تھے۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ کسی بچے نے میرے تھپڑ مارا ہو اور واپس جا کر لیٹ گیا ہو، کیونکہ تھپڑ لگتے ہی میں فوراً اٹھ گیا تھا۔ اس بار میں ایسے لیٹ گیا جیسے میں دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گیا ہوں، لیکن میں نے اپنی تھوڑی سی آنکھیں کھولی ہوئی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ہی میرے سامنے والے بیڈ پر سونے والا بچہ اٹھا۔ میں ہلکی سی آنکھیں کھول کر اس کو دیکھ رہا تھا۔ شاید اس کو پتہ نہیں لگا کہ میں جاگ رہا ہوں یا سو رہا ہوں، کیونکہ روم میں روشنی کافی کم تھی۔ اس بچے نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس کا ہاتھ وہیں بیٹھے بیٹھے لمبا ہونا شروع ہو گیا اور میرے قریب آنا شروع ہو گیا۔ حیرت اور خوف کے مارے میری حالت خراب ہو گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی بچے کا ہاتھ اتنا لمبا ہو جائے۔ میں زندگی میں پہلی دفعہ ایسا منظر دیکھ رہا تھا۔ میرے پورے جسم پر بری طرح کپکپی طاری ہو گئی تھی۔ وہ بچہ اپنا ہاتھ مجھے شرارت میں تھپڑ مارنے کے لیے آہستہ آہستہ لمبا کرتا جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک شرارتی مسکراہٹ تھی۔ اتنے میں وہاں سے مولانا صاحب کا گزر ہوا جو روز رات کو مدرسے کا چکر لگایا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک دم سے آ کے اس بچے کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر ہم سب بچوں کی طرف دیکھا۔ میں ایسا لیٹا ہوا تھا جیسے میں بے خبر سو رہا ہوں اور بہت ہی ہلکی آنکھیں کھول کر یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ جب مولانا صاحب کو اطمینان ہو گیا کہ سارے بچے سو رہے ہیں تو انہوں نے اس لمبے ہاتھ والے بچے کو ڈانٹا اور کہا کہ تم یہاں نیچے انسانوں کے فلور پر کیا کر رہے ہو؟ جنات کا فلور اوپر ہے، فوراً اوپر جاؤ۔ میں صبح ہی تمہارے والدین سے بات کرتا ہوں، اب تم اس مدرسے میں نہیں پڑھ سکتے، تم نے خلاف ورزی کی ہے۔ مولانا صاحب اس بچے کو تو اپنے ساتھ لے کر باہر چلے گئے، لیکن میرا یہ سوچ سوچ کر خوف کے مارے برا حال ہو گیا کہ ہمارے ساتھ جنات کے بچے بھی پڑھتے ہیں۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ میرا پورا جسم بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اب کیا کروں۔ میرے برابر میں میرا سب سے اچھا دوست سو رہا تھا۔ میں نے اس کو اٹھایا اور سارا واقعہ اس کو سنا دیا اور کہا کہ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔
میرا دوست مجھے دلاسا دینے لگا کہ تم ڈرو نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، مولانا صاحب نے دیکھ لیا ہوگا کہ تم جاگ رہے ہو اور انہوں نے ایسے ہی تمہیں ڈرانے کے لیے بولا ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، اس بچے کا ہاتھ لمبا ہو رہا تھا، میں نے خود دیکھا تھا۔ میرے دوست نے کہا کہ نہیں، تمہارا وہم ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن میں نے تو سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میں نے اس سے کہا نہیں، اوپر والے فلور پر ضرور جنات رہتے ہیں، میں اور یہاں نہیں رہ سکتا، میں ابھی جا رہا ہوں۔ میرے دوست نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ چلو میں تمہیں دکھاتا ہوں، اوپر والے فلور پر کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں، مجھے اوپر نہیں جانا، وہاں جنات ہیں۔ میرے دوست نے کہا کہ اگر وہاں جنات ہیں نا تو میں بھی تمہارے ساتھ ابھی چلوں گا، چلو میرے ساتھ، میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ وہاں کچھ نہیں ہے، چلو اوپر چلتے ہیں۔ اپنے دوست کا اعتماد دیکھ کر میں اس کے ساتھ اوپر والے فلور پر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ رات کے 3 بج رہے تھے، باہر راہداری میں کوئی نہیں تھا، بس میں اور میرا دوست اوپر والے فلور کی طرف جا رہے تھے۔ میرے دل میں ایک انجانا خوف تھا، میں صرف اپنے دوست کے بھروسے پر ہی اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ سیڑھیاں کراس کر کے بالآخر ہم اوپر والے فلور پر آ گئے۔ میں پہلی دفعہ اس فلور پر آیا تھا، یہ پورا فلور اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور دل کو لبھانے والی بھینی بھینی بہت ہی عجیب سی خوشبو پورے فلور پر پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے آج تک کبھی ایسی خوشبو نہیں سونگھی تھی۔ میرے دوست نے کہا کہ دیکھو، اس فلور پر کوئی نہیں ہے۔ میرے دوست کے یہ کہتے ہی پورے فلور پر ایک عجیب سی ہلچل شروع ہو گئی۔ میرا پورا جسم بری طرح کانپنے لگا، میرے پیروں سے زمین نکل گئی تھی۔ میرے ذہن میں بس یہی چل رہا تھا کہ میں نے تو صرف ایک شریر جن کا بچہ دیکھا تھا، یہاں تو نہ جانے کتنے جنات کے بچے ہوں گے۔ ایک دم سے مجھے سامنے ایک عجیب سی روشنی نظر آئی اور اس روشنی کے اندر بہت ساری خوفناک شکلیں نظر آنا شروع ہو گئیں اور ساتھ ہی بہت ہی خوفناک آوازیں بھی آنا شروع ہو گئیں۔ میں نے فوراً نیچے کی طرف دوڑ لگا دی، مجھے اپنے پیچھے سے بہت ہی خوفناک اور بھیانک آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ میں بھاگتا ہوا فوراً مولانا صاحب کے روم میں گیا۔ ان کا روم کھلا ہوا تھا اور وہ ابھی جاگ رہے تھے۔ میرا سانس بری طرح پھول گیا تھا۔ میں نے ہانپتے ہوئے اور بھوکلائی ہوئی آواز میں مولانا صاحب سے کہا کہ میرا دوست اوپر والے فلور پر ہے، جلدی چلیں۔ مولانا صاحب فوراً بھاگتے ہوئے اوپر والے فلور پر گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہوا آیا، لیکن اوپر والے فلور پر جانے کی میری ہمت ہی نہیں ہوئی۔ مولانا صاحب میرے دوست کو پکڑ کر نیچے لے آئے۔ میرا دوست بہت ہی بھیانک آوازیں نکال رہا تھا، اس کی آنکھیں بالکل سفید ہو گئی تھیں، وہ بہت ہی زیادہ خوفناک لگ رہا تھا۔ مولانا صاحب نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہم دونوں کو لے کر اپنے کمرے میں لے آئے۔ وہاں پر 3 اور مولانا بھی انہی کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ مولوی صاحب نے اپنے باقی تینوں مولوی صاحبان کو بتایا کہ جس جنات کے بچے کو میں نے صبح مدرسے سے نکالنے کا کہا تھا وہ اس بچے پر حاوی ہو گیا ہے۔ شاید مولوی صاحب نے اپنے ساتھیوں کو پہلے ہی اس بچے کا بتا دیا تھا، جو بچہ اپنا ہاتھ لمبا کر کے شرارت میں مجھے تھپڑ مار رہا تھا، وہی بچہ اب میرے دوست پر حاوی ہو گیا تھا۔ چاروں مولوی صاحبان میرے دوست کے ارد گرد بیٹھ گئے اور آیات پڑھنا شروع کر دی۔ میرے دوست نے انتہائی بھیانک اور خوفناک بھاری آواز میں مولانا صاحبان سے تیز رفتار میں آیات پڑھنا شروع کر دی، لیکن وہ مولانا صاحبان اپنے کام کے ماہر لگ رہے تھے۔ ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید وہ آیات پڑھنا ہی بھول جاتا یا بھوکلا کر یا ڈر کر بھاگ جاتا، لیکن وہ مولانا صاحبان مسلسل آیات پڑھے جا رہے تھے۔ آخرکار میرا دوست چپ ہو گیا اور بہت ہی خوفناک آواز میں چیخنے اور چلانے لگا۔ میرا دوست بہت ہی خوفناک آوازیں نکال رہا تھا اور اس کا چہرہ انتہائی بھیانک ہو گیا تھا۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ کتنا خوفناک منظر تھا۔ میرے دوست کے جسم پر کٹ پڑنا شروع ہو گئے تھے اور اس میں سے خون رس رہا تھا۔ آخرکار تھوڑی دیر بعد میرا دوست بے ہوش ہو گیا اور اس کا چہرہ آہستہ آہستہ واپس اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ اس واقعے کے بعد مجھے اور میرے دوست کو بھی اس مدرسے سے نکال دیا گیا اور ہمیں سختی سے تاکید کی گئی کہ یہ واقعہ کسی اور بچے کو نہیں سنانا۔
آج بھی اس مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں اور آج بھی انسان کے بچوں کے ساتھ جنات کے بچے بھی اس مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ میرے ساتھ پیش آئے ہوئے واقعے کے علاوہ آج تک کبھی کسی جنات کے بچے نے انسان کے بچوں کے سامنے جنات کے روپ میں نہیں آئے اور نہ کبھی کسی اور بچے کو تنگ کیا۔ دونوں مخلوقات کے بچے بہت اچھے طریقے سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے اور آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور برابر میں موجود بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اور دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اپنے دوستوں اور فیملی ممبر کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریے گا، اور دوستو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ اور دوستو، اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی کوئی خوفناک واقعہ پیش آیا ہے تو نیچے دیے گئے اس ای میل ایڈریس پر ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں، لیکن اس بات کا خیال ضرور رکھیے گا کہ یہ واقعہ کسی اور چینل پر نہ سنایا گیا ہو۔ ہم آپ کا واقعہ اپنے چینل پر ضرور شائع کریں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔